بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ 23 سال کی ایک لڑکی تھی جو سافٹ ویئر انجینئر تھی اور لندن میں رہتی تھی۔ عائشہ لائف میں کافی کامیاب تھی، ایک اچھی ڈگری، اچھی جاب، کیئرنگ فیملی، لیکن اس کے اندر ایک پرابلم چل رہی تھی جو کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ہر چیز کو اوور تھنکنگ کرتی تھی، ہر بات، ہر ڈیسیژن، ہر چھوٹی سی غلطی یا ہر کنورزیشن کو بار بار اپنے دماغ میں چلاتی رہتی تھی۔ کیا میں نے اسے برا فیل کروایا؟ اگر پریزنٹیشن میں غلطی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ ناراض تو نہیں ہوں گے کہ میں نے سنت نماز نہیں پڑھی؟ اس کا اوور تھنکنگ کرنا اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ اس کی نیند چلی گئی، اس کا انرجی لیول ڈاؤن ہوتا جا رہا تھا۔ حالانکہ وہ اللہ سے کافی ڈرتی تھی اور اس بارے میں اوور تھنکنگ بھی کرتی تھی، پھر بھی اس کا ایمان اور توکل بہت کمزور ہوتے جا رہا تھا۔ وہ بار بار وضو کرتی، یہ سوچ کر کے صحیح سے ہوا ہے یا نہیں۔ نماز میں اگر دھیان ادھر ادھر ذرا سا بھی بھٹکتا تو سوچ میں پڑ جاتی کہ ایکسپٹ ہوئی بھی ہے میری نماز یا پھر نہیں۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ نماز، ذکر اور وضو کے جو سکون ہوتا ہے اسے فیل نہیں کر پاتی تھی۔ اس کے گھر والے اکثر اسے سمجھانے کی کوشش کرتے لیکن وہ چاہ کر بھی اپنی اوور تھنکنگ کنٹرول نہیں کر پاتی۔ ایک دن جب عائشہ نماز کے بیچ میں ہی آلموسٹ فینٹ ہونے لگی، اس نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ بس اب اسے کسی کی ہیلپ لینی چاہیے، اور پھر اس نے اپنے لیے ایک اسلامی کونسلر ڈھونڈا۔ شروع میں تو وہ یہ ساری باتیں بتانے میں شرما رہی تھی، ہچکچا رہی تھی، اور وہ خود سے سوچتی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ میرا ایمان کمزور ہے۔ لیکن پھر جب اس نے یہ سارے مسائل اس اسلامی کونسلر کو بتائے تو انہوں نے کہا، دیکھو عائشہ، صحابہ بھی کبھی کبھی غم اور ڈاؤٹ فیل کرتے تھے، اللہ نے ان کے ایموشنز کو بلیم نہیں کیا بلکہ انہیں صحیح راستہ دکھایا۔ ان اسلامک کونسلر نے عائشہ کو بہت ساری چیزیں بتائیں اور سمجھائیں، اس کے ساتھ ساتھ آخر میں انہوں نے اسے سورۃ بقرہ کی ایک آیت بھی پڑھوائی جس کا مطلب ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے، اور پھر ایک لائن بولی جو عائشہ کبھی نہیں بھول پاتی، عائشہ، اوور تھنکنگ تب ہوتی ہے جب ہم ہر چیز پر فل کنٹرول لینا چاہتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں سرنڈر کرنا ہے، اللہ پر بہت ساری چیزیں چھوڑ دینی ہے اور ٹرسٹ کرنا ہے۔ اگلے کچھ مہینوں میں عائشہ نے اپنے توکل کی جرنی شروع کی۔ اب وہ زیادہ ذمہ دار تھی، اوور تھنکنگ اور ٹرسٹ میں فرق سمجھتی تھی۔ اب وہ اپنی طرف سے ہر چیز کرنے کے بعد باقی ساری چیزوں کو اللہ کے حوالے کرتی تھی۔ جہاں پر اس کا کنٹرول نہیں تھا وہاں پر کنٹرول لینے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ جب بھی فیوچر کے ڈاؤٹس اس کو پریشان کرتے تو وہ بولتی، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ، یعنی مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی بھی وردی نہیں ہے۔ جب بھی نماز یا وضو میں شک آتا تو وہ حدیث یاد کرتی کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے ان خیالوں کو معاف کیا ہے جو صرف دل میں آتے ہیں جب تک کہ وہ اس پر کام نہیں کرتے۔ جب بھی اس کے دل میں یہ اوور تھنکنگ ہوتی کہ وہ کوئی کام پرفیکٹ طریقے سے نہیں کر پا رہی تو وہ اپنے دل میں سوچتی کہ اللہ کو وہ کام زیادہ پسند ہے جو چھوٹی چھوٹی ہوں لیکن ریگولرلی کیا جائے۔ پھر اس نے لکھنا سٹارٹ کیا، اپنی سوچوں کو، اپنے تھاٹس کو لکھنا سٹارٹ کیا، جرنلنگ کرنے لگی صرف اس لیے کہ اپنے تھاٹس کو ریلیز کر سکے۔ اب وہ زیادہ پریزنٹ مومنٹ میں جیتی ہے اور پیس فیل کرتی ہے کیونکہ اس کے فیوچر کے حوالے سے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ 6 مہینے بعد عائشہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگی۔ پہلے وہ لڑکی جو اپنے خیالوں سے ہی ڈر جاتی اب خوشی سے دعا کر رہی تھی اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہی تھی اپنے اس بدلاؤ کے لیے۔ کیا عائشہ کے دل میں آنے والے ڈاؤٹس اور اوور تھنکنگ پوری طریقے سے ختم ہو گئے؟ نہیں، لیکن اب اس سوچ میں، اب اس تھاٹ، اوور تھنکنگ اور ڈاؤٹ میں کبھی بھی ڈر نہیں ہوتا۔ اس کے پاس ٹولز تھے، اس کے پاس یقین تھا، اس کے پاس توکل تھا، اس کے پاس اب ایمان تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی، پہلے مجھے لگتا تھا کہ اوور تھنکنگ کا مطلب ہے کہ میں بہت زیادہ کیئر کرتی ہوں، لیکن اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ میں اللہ پر ٹرسٹ نہیں کرتی تھی، پر اب میں کرتی ہوں۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ سے خوف اور امید دونوں برابر رکھنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کا خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے الرحمن اور الرحیم ہونے پر یقین نہیں کر پاتے
اور ان کا گلٹ انہیں اللہ سے دور کرتے جاتا ہے۔ شیطان بھی ان کے گلٹ کا فائدہ اٹھا کر انہیں اللہ سے معافی مانگنے اور آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ وہیں کچھ لوگ اللہ سے اتنی زیادہ غلط امید رکھتے ہیں کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ اگر الغفور ہے تو الجبار بھی ہے۔ کیا آپ اللہ سے امید اور خوف دونوں برابر رکھتے ہیں؟